السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں یا آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے۔ سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال واضح ہو، آپ کا سوال مختصر ہو، آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو، اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے، سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا نام فیروز عالم ہے، میں نیپال میں رہنے والا ہوں۔ شیخ، میرا آپ سے سوال ہے کہ جس کی ماں باپ کا حقیقہ اگر بچپن پہ نہ ہوئی ہو، اگر وہ بات ظاہر ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا حقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ اور ایک سوال اور ہے میرا شیخ آپ سے کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہر اچھا کام کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہم بقرہ عید کے دن جب شب بقرہ عید کا بقرہ ذبح کرتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ جانکاری ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا دو سوال ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ کا، والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا عقیقہ نہیں ہو سکا اور ہمیں پتہ چلا تو کیا ہم ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں دور دور تک کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ ایسا کبھی عمل ہوا کہ کسی کے ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچوں نے اس کا عقیقہ کیا۔ تو اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں یا صحابہ کرام کے واقعات میں۔ اس لیے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس عمل کی سرے سے کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی ہے، نہ اس پر حکم ملتا ہے، نہ اس کی تعلیم ملتی ہے، نہ ترغیب ملتی ہے، دور دور تک کوئی چیز نہیں ملتی ہے، نہ قرآن و حدیث میں کوئی اشارے ملتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی عملی زندگی میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے، اس لیے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچے کا عقیقہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اگر وہ نہیں کر سکے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ذمہ دار ہوگا، دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ کسی انسان کا اپنا عقیقہ اگر نہیں ہوا تو وہ بڑا ہونے کے بعد خود کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کی ہے کہ عقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد ما بعث نبیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا مبعوث ہونے کے بعد، یعنی بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ تو اس روایت سے بعض اہل علم نے استدلال کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو وہ بڑا ہو کے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آثار بھی ملتے ہیں سلف کے، جن کو کچھ حضرات صحیح بولتے ہیں، کچھ حضرات ان کو ضعیف بولتے ہیں، لیکن یہ بعض اہل علم کا موقف ہے جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کا۔ البتہ بعض اہل علم اس موقف کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر عقیقہ نہیں ہوا تو بعد میں نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایک رائے ہے، یعنی جس کی کوئی نظیر ملتی ہے، کوئی مثال ملتی ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے کہ آدمی بڑا ہو گیا تو اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ فتاوے، کچھ اثر، کچھ عمل، کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ کسی کے والدین کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچے اس کا عقیقہ کریں تو اس کے بارے میں تو دور دور تک کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہوں، اس لیے عقیقہ نہیں ہوا تو جانے دیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر والدین کا یا کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی ان کی استطاعت نہیں تھی، تو استطاعت نہیں تھی تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ بعض اہل علم کی نظر میں عقیقہ واجب بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو واجب نہیں کہتے ہیں۔ تو
کو کسی نے اگر اس کو ترک کر دیا، یعنی اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے، تو اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے ترک کر دیا، تو اب بچے کیوں عقیقہ کریں گے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کی پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ تو اگر ایسی کوئی وجہ ہے کہ ان کی استطاعت نہیں تھی، انہوں نے نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، یا یہ کہ استطاعت تھی بھی لیکن وہ اس فتوے پہ عمل کر رہے تھے کہ جو عقیقہ کو واجب نہیں کرتے تب، اور اگر استطاعت تھی لیکن ان کا عمل اس فتوے کی روشنی میں تھا جس فتوے میں عقیقہ کو واجب نہیں کہا گیا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال کسی بھی لحاظ سے یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر ان کے والدین کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ کریں، نہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ اس کے جواز کی بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے اپنے عمل پر دھیان دے۔ اور آخر میں ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ چیز زیادہ رواج پاتی جا رہی ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر کرتا ہے، یعنی ایک آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے یہ کریں، اس کی طرف سے وہ کریں، اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو شوق نہیں دلایا جاتا، وہ اپنے اندر یہ شوق نہیں پالتا کہ ہم بہت کچھ کریں۔ اس لیے ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، اس وقت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نہ یہ کہ آدمی فوت ہو جائے اس کے بعد بچوں سے امید کرے یا بچے اس طرح سے کچھ کریں، یعنی ہم جب زندہ ہیں تو ہم کچھ نہ کریں، اور ہماری وفات ہو جائے تو اب بچے کریں، اور بچے اپنے لیے کچھ نہ کریں، ان کی وفات ہو جائے تو ان کے بچے کریں۔ یہ سلسلہ جو ہے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی کو اپنا عمل، خود کا عمل، خود کی عبادت مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے، غالباً یہ آپ کا سوال ہے کہ قربانی کی جو دعا ہے تو اس کے آخر میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیے، یہ جو کسی خاص موقع سے جو دعائیں ہوتی ہیں، جو اذکار ہوتے ہیں، یہ معصور ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کمی کرنی چاہیے نہ اضافہ کرنا چاہیے اس میں۔ ہاں، اگر کئی سیگے ثابت ہیں کسی بھی موقع پر دعا کے یا ذکر کے، کئی سیگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے جانور ذبح کرتے وقت کئی سیگے روایت میں ملتے ہیں، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ جانور ذبح کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم من کا ولک، یہ بھی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہم تقبل من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت اللہم تقبل من کہا کہ اے اللہ فلاں کی طرف سے اسے قبول فرما، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقبل من بول سکتے ہو، من کے بعد اس شخص کا نام لیا جائے گا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 2 آیات بھی پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی آخر تک، اور اس طرح سے ان صلاتی ونسکی آخر تک، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ سیگے الگ الگ روایات میں منقول ہیں، ان میں سے ہم جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سیغہ بھی ہم اختیار کریں، جو سیغہ بھی ہم چنیں پڑھنے کے لیے، اس میں ہم اپنی طرف سے نہ تو کچھ حذف کریں اور نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں۔ تو یہ صرف قربانی کا مسئلہ نہیں، بلکہ قربانی کے علاوہ بھی کوئی بھی کسی بھی موقع کا ذکر ہے، دعا ہے، تو اس میں ہمیں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، میں رستم علی اتر پردیش چندولی ضلع سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں امام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم لیٹ پڑھتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں، پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ امام رکوع میں چلے گئے، تو جاتے وقت ہم لوگ نیت باندھ کے کیا ثنا پڑھیں کہ ترنت ہم لوگ رکوع پکڑیں؟ اور میرا سوال یہ بھی ہے کہ جمی سورہ ہم لوگ جب امام کے ساتھ ہم لوگ کا 1-2 رکعت چھوٹ جائے تو جمی سورہ کس رکعت میں ہم لوگ ملائیں؟ امام کے ساتھ ملائیں کہ جو اپنی نماز الگ سے پڑھیں 1-2 رکعت اس میں ملائیں؟ آپ بتائیں سنت و حدیث سے۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، اس میں انہوں نے 2 چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہم لیٹ سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، امام رکوع میں جا چکا ہے، تو اب ہم ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے یا پہلے کھڑے ہو کر دعائے ثنا پڑھ لیں، اس کے بعد ہم رکوع میں شامل ہوں؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا کے پڑھنی ہوتی ہے، اور بعض میں ہمیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم کس اعتبار سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملائیں؟
کیونکہ پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ بھی ملائی جاتی ہے، آخری کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو ہم کس کو آخری رکعت سمجھیں اور کس کو شروع کی رکعت سمجھیں؟ یہ بھائی صاحب کا 2 سوال ہے. دیکھیے آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہو اور ہم جماعت میں نماز میں شامل ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اس بارے میں آپ کو فوراً امام کی اقتداء کرنی ہے. امام رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع میں چلے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی واضح ہے، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، کہ امام جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ. تو امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کی اقتداء کی جائے. تو اگر امام کھڑا ہے تو ہم کو کھڑا ہونا ہے، امام رکوع کرے گا تو ہم کو رکوع میں جانا ہے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، امام رکوع کرے تو رکوع میں چلے جانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے. اس لیے اگر امام رکوع میں ہے تو ہم کھڑے ہو کے دعائے ثنا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ڈائریکٹ ہم کو رکوع میں جانا ہے. اور رکوع ہی نہیں، کوئی بھی حالت میں امام ہو، سجدے میں ہو، کسی تشہد میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں اللہ اکبر بول کے اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. یہ ہے امام کی اقتداء. اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ہم اپنی رکعتوں کو کس حساب سے شمار کریں، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی ساتھ میں ملانی ہوتی ہے. تو دیکھیے جب کوئی مقتدی امام کے ساتھ جڑتا ہے تو جس وقت وہ جڑتا ہے جس رکعت میں، وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی جو مکمل اس کو مل رہی ہے. تو مکمل جو رکعت اس کو ملے گی وہ پہلی شمار ہوگی. اب اگر رکعت کا کچھ حصہ ملا ہے، جیسے امام سجدے کی حالت میں ہے، اب ہم سجدے کی حالت میں شامل ہوئے تو یہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نماز میں شامل ہو گئے، ہماری انٹری ہو گئی ہے اور جو ہم ذکر و اذکار کریں گے ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ مکمل رکعت ہم نے نہیں پائی ہے. یہ امام کی پہلی رکعت ہوگی. اگر ہم پہلی رکعت کے سجدے میں شامل ہوئے ہیں تو ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی، لیکن ہم نماز میں شامل ہو گئے. اب امام کی جب دوسری رکعت ہوگی تو یہاں سے ہماری پہلی رکعت شمار ہوگی. تو امام کی اگر دوسری رکعت ہے تو یہ ہماری پہلی رکعت شمار ہوگی، ہمیں اسے پہلی رکعت شمار کرنی ہے. اب اگر قرأت اونچی آواز سے امام کر رہا ہے تو امام کے پیچھے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے. لیکن اگر سری نماز ہے، امام کی قرأت آہستہ ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں کوئی سورت پڑھنی ہے کیونکہ یہ ہماری پہلی رکعت ہے. ویسے امام کی دوسری رکعت ہے تو امام بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھے گا، لیکن امام کی وہ دوسری رکعت شمار ہوگی، لیکن ہماری وہ پہلی رکعت شمار ہوگی. اسی طرح جب امام کی تیسری رکعت ہوگی تو وہ ہماری دوسری رکعت شمار ہوگی. اور اسی طرح سے امام کی جب چوتھی رکعت ہوگی تو ہماری تیسری رکعت شمار ہوگی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو. اور امام نے سلام پھیر دیا، اب آخر میں ہم کھڑے ہوئے تو جو رکعت ہم پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری آخر والی نماز ہوگی. یعنی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، امام بھی ترتیب کے ساتھ چلے گا، ہم بھی ترتیب کے ساتھ ہی چلیں گے. اور اٹھنے بیٹھنے کا جو بھی معاملہ ہے وہ امام کے ساتھ ہی کریں گے. لیکن قرأت کا معاملہ جس میں ہم آزاد ہوتے ہیں، یعنی امام کی قرأت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی امام کی قرأت کو سننے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، امام سری نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے طور سے قرأت کرتا ہے، ہم اپنے طور سے قرأت کرتے ہیں. تو ایسے معاملے میں ہم اپنی طرف سے جو رکعت شمار کریں گے، ہماری جو بھی پہلی رکعت ہوگی وہ پہلی شمار ہوگی، اور بعد میں جو ہم قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، جو ہم پوری کریں گے وہ آخری شمار ہوگی. تو اسی اعتبار سے شروع کی 2 رکعتیں جو ہمارے اعتبار سے شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورہ بھی ملائیں گے. ہمارے اعتبار سے جو لاسٹ کی 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا کر سکتے ہیں، ضم سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس میں بھی اگر ہم ضم سورہ کوئی صورت ملا دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ، میرا سوال ہے دوا کے خرید فروخت سے. پہلا تو یہ ہے کہ مطلب کوئی دکاندار جو ہے کمپنی سے دوا خریدتا ہے اور اپنے دکان کے ذریعے اس کو بیچتا ہے، تو وہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی دقت نہیں. ایک دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ڈاکٹر کا جو ہے اپنا دوا کا دکان ہوتا ہے، تو اس کے ڈاکٹر کے دوا کے دکان میں آپ کو دوا بیچنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر جو ہے آپ کا دوا بیچنے کے لیے وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ یا کمیشن کا مانگ کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کا زیادہ ڈسکاؤنٹ اور کمیشن دے کر دوا بیچنا اسلامک شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ دوا بیچنے کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ یا کچھ زیادہ نفع وغیرہ کی مانگ ہوتی ہے. تو دیکھیے تجارت کے معاملے میں معروف طریقے پر جس کی بھی جو محنت ہے وہ مانگ سکتا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے پیچھے محنت کر رہا ہے، کوئی سروس دے رہا ہے، کوئی سہولت دے رہا ہے اور اس کا کوئی وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے. اب اس میں کسی طرح کا ظلم نہ ہو، کسی طرح کی زیادتی نہ ہو، یعنی ایک آدمی کا جو حق ہے وہ حق
ملنا چاہیے اس کو، اس پہ بلا وجہ آدمی پیسہ لگا رہا ہے یا کسی طرح کا کٹ لے رہا ہے، کسی طرح کا بلا وجہ کمیشن لے رہا ہے، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی تجارت کر رہا ہے، نفع مانگ رہا ہے، تو اس کو نفع لینے کا حق ہے. آپ کسی کے یہاں بھی جا رہے ہیں کوئی سامان بیچنے کے لیے، تو وہ کچھ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، نفع مانگ رہا ہے، تو وہ لے سکتا ہے. لیکن آپ کی بات بہت زیادہ واضح نہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بس خلاصہ یہ کہ جو جائز حق جس کا بھی ہے وہ مانگ رہا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. اور اگر کسی نے بھی آپ کا کوئی مال بیچنے کے پیچھے محنت کی ہے، چاہے وہ اس کو آپ دلالی کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اگر اس کی محنت لگی اس کے پیچھے، تو اپنی محنت کے بقدر وہ پیسہ چارج کر سکتا ہے، اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی آدمی کی کوئی محنت نہ ہو، اس میں کوئی رول نہ ہو، اور بلا وجہ وہ پیسہ لیتا ہے، کٹ لیتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر نے محض کسی پیشنٹ کو بھیج دیا کہ فلاں جگہ سے جاؤ اور یہ رپورٹ کرا کے لاؤ. اب یہ جاتا ہے فلاں جگہ رپورٹ کراتا ہے، اب اس کی وجہ سے چونکہ اس نے ریفر کیا ہے، اس کا پیسہ بھی وہ وصول لیتا ہے، وصول کے اس کو بھیج دیتا ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے کہ بلا وجہ آپ جو ہے اپنا پیسہ وہاں پہ رکھ لیے. صرف آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے اور اس پر اتنا زیادہ آپ نے کٹ کر لیا. چلو آپ نے رہنمائی کی ہے، اس کو بھی اگر آپ چارج کرنا چاہتے ہیں، اسی بندے سے لے لیں پیسہ کہ ہم آپ کو ایک جگہ بھیجنے والے ہیں، لیکن وہ بتانے کے لیے آپ کچھ پیسے دو. ایسے ہی کچھ ڈاکٹر کسی جگہ ریفر کریں گے آپریشن کے لیے، اور صورتحال یہاں تک دیکھنے میں آتی ہے کہ 40% ان کا کٹ ہوتا ہے. تو وہ بندہ وہاں پہ جا کے جو آپریشن کے پیسے جمع کرتا ہے، وہ پیسے اس کے آپریشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے پیسے ڈاکٹر کو دینے کے لیے ہوتے ہیں جس نے اس کو بھیجا ہے. تو یہ ظلم ہے. بجائے اس کے کہ اس طرح سے گھما پھرا کے پیسہ لینے کے، اگر آپ کسی پیشنٹ کو بول دیتے کہ ہم آپ کو ایک جگہ ریفر کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھیجنے کے لیے ہماری بھی کوئی فیس ہے، کیونکہ ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی جو مناسب ہے وہ دے دو. تو چلو وہ خوشی سے دیتا ہے، اپنی مرضی، اس کی مرضی دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ اس کو اندھیرے میں رکھ رہے ہو، اس کو آپ گمراہ کر رہے ہو، اور وہاں جا کے یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن کا پیسہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں. اس میں سے اچھا خاصا پیسہ ڈاکٹر نے ریفر کیا، اس کو مل رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہے. باقی اپنی محنت کا کوئی پیسہ لے رہا ہے تو لے سکتا ہے. آپ کی کیا معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ اگر اور واضح طور پہ سمجھا سکیں، بتا سکیں تو میں وضاحت کر سکتا ہوں. لیکن اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، شاید آپ کے لیے بات واضح ہو. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریحان سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری یہاں بیٹی ہوئی تھی 6ویں مہینے میں، اور ڈیلیوری کے بعد کچھ 10-12 منٹ کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اسے غسل بھی دیا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی اور تدفین بھی ہو گئی الحمدللہ. اس تعلق سے میرا سوال یہ ہے شیخ کہ کیا میری لڑکی کا، یہ ہمارے ریحان بھائی ہیں، سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن 12 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس بچی کا جنازہ بھی پڑھا گیا، اس کی تدفین ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کا عقیقہ کرنا ہے کہ نہیں. 7ویں دن کہ بچی پیدا ہوئی تھی، 12 منٹ کے بعد انتقال کر گئی، تو اس کا جنازہ بھی ہوا، اب اس کا عقیقہ کرنا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عقیقہ کریں گے، کیونکہ بچی پیدا ہو چکی ہے اور عقیقہ گروی ہوتا ہے بچے کے تعلق سے، اس لیے عقیقہ کریں گے. لیکن اس میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ عقیقہ نہیں کریں گے. وہی بات ہم کو مناسب لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یوم سابعہ، بچے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. تو جو وقت بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بچے کے 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن نہیں بتایا حدیث میں کہ بچہ پیدا ہو جائے کہ تو پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا، ایسا حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یوم سابعہ، یعنی بچی کا جو 7واں دن ہوگا اس 7ویں دن میں عقیقہ کرنا ہے. یہ روایت کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے. تو اس لیے ہم مناسب اسی کو سمجھتے ہیں، بہتر اسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 7واں دن نہیں آیا. کیونکہ جو وقت ہے عقیقے کا، جو وقت ہے وہ وقت ابھی آیا ہی نہیں کہ عقیقے کا مسئلہ کھڑا ہو. اس لیے اب اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ان کے دلائل سے کوئی متفق ہے تو ٹھیک ہے، کرے وہ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت ابھی آیا ہی نہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم،
اللہ کے کن کے ناموں میں پکڑ ہے؟ کیا کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے رحمان کہا جا سکتا ہے، یا پھر عبد الکریم، عبد القدوس؟ کن ناموں میں عبد لگانا ضروری ہے، نہیں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کن ناموں سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے؟ تو بھائی جس کا جیسا نام ہو ویسے پکاریے۔ کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ پکاریے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پورا عبد الرحمن کہیے۔ باقی یہ کہ کن ناموں کے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، تو دیکھیے کہ جن ناموں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے اور اس کے آگے عبد لگا ہوا ہے، بچے کا نام جب رکھا جاتا ہے تو اسی طرح رکھا جاتا ہے۔ جب عبد کے ساتھ رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب وہاں عبد ضروری ہے، یعنی عبد ہے، اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اگر بچے کا نام رکھتے ہوئے عبداللہ یا عبد الرحمن لگا ہوا ہے تو شروع میں اگر عبد لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بلا وجہ عبد نہیں لگتا ہے کہ آپ کی مرضی عبد سے پکارو یا اس کو ہٹا دو، ایسا نہیں چلتا ہے، بلکہ اگر عبد لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا وصفی نام ہے، جو بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ عبد ہی لگانا ہے جہاں عبد لگا ہوا ہے۔ جہاں عبد نہیں لگا ہوا ہے، بغیر عبد کے کسی لڑکے کا کوئی نام ہے، وہاں عبد نہیں لگائیں گے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ کہیں لگائیں کہیں نہ لگائیں، مسئلہ یہ ہے کہ اصل نام کیا ہے۔ اگر نام عبد والا ہے تو عبد لگائیں گے، عبد والا نہیں ہے تو وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں پورنیہ بہار سے، میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دکھا ہے اسی کے اعتبار سے چلتے ہیں، یا ہم جس اعتبار سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے ہیں، اصل کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نجم عالم بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوگا، کیا معنی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمانی کیفیت ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو کہا گیا ہے اس پر آپ ایمان لائیں۔ دیکھیے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، البتہ ہر چیز قابل فہم ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے قرآن میں، یا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے کوئی بات آئی ہے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان لانا چاہیے، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب یہ طے ہے کہ یہ سچی ہے تو ایمان لانا چاہیے اور اس میں بحث کرید نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی فتنے میں پڑے گا۔ اور تقدیر کے بارے میں جو آدمی بلا وجہ بہت زیادہ بحث کرتا ہے، اس کا دو میں سے کوئی ایک انجام ہوتا ہے، یا تو وہ تقدیر کا انکار کر دے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ بندہ بالکل مجبور محض ہے، یعنی اسے کسی طرح کا اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ دو میں سے کسی ایک کی طرف وہ جائے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ بندہ کچھ معاملات میں مجبور ہوتا ہے اور کچھ معاملات میں آزاد ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز جس میں بندہ مجبور ہے، جیسے کسی کی پیدائش کا مسئلہ ہے، وہ کتنا لمبا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بطور آزمائش اس کو دے دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمانے کے لیے کوئی مصیبت ڈال دی، اب یہ مصیبت اس کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوکمری دے کر۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کرتا ہے، معاشی تنگی میں مبتلا کرتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس میں بندے کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے گا، دولت دے گا، جبکہ وہ اس نے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اسے بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی دولت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اچانک بہت کچھ آ جاتا ہے، بغیر کوشش کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا بھائی بہت کروڑ پتی ہے، بہت مالدار ہے، اور جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور بھائی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے۔ اب اس کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا بھی تھا، ظاہر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کے بچوں میں جاتی کیونکہ بیٹا تھا، لیکن اتفاق سے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد ہی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، اب کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری جائیداد اس کی ہو جائے گی، اسلامی شریعت کے مطابق وہ ساری جائیداد اس کی ہو جائے گی، جبکہ اس کی کوئی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے سے بیٹھے بیٹھائے اچانک
جس کی کوئی امید نہیں تھی، اچانک بہت بڑی پراپرٹی ہاتھ میں آ گئی. تو کبھی اللہ تعالیٰ ایسے راستے بناتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے کہ ایک بندے کو بلا وجہ کچھ مل جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو کسی معاملے میں مبتلا کر دیتا ہے. اس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف بندے کے جو اپنے اعمال ہیں اچھے یا برے، اس میں پوری طرح سے آزاد ہے، اس کے ہاتھ نہیں بدے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دل رکھا ہے، اس کو دماغ عطا کیا ہے اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے لے، اپنی مرضی سے اچھا یا برا کرے. اس میں وہ پوری طرح سے آزاد ہے. اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو مجبور کر دیا گیا ہے یا بندے کو آزاد کر دیا گیا ہے، بلکہ تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لیجیے کہ پیشگی معلومات کی کتابت ہے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو لکھ دیا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا، ابھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فیوچر میں مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو معلومات ہے، جو چیز معلوم اللہ کو، اسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ان چیزوں کو ایسے ہی ہونا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معلومات لکھی ہے. اس کی مثال سے یوں سمجھے کہ ایک آدمی ٹیچر ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے. اب کسی کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا. اب اس نے ایک لیٹر لکھ دیا ٹیچر نے والدین کو کہ تمہارا بچہ تو فیل ہو جائے گا جس حساب سے پڑھ رہا ہے. اب بچہ واقعی امتحان میں فیل ہو جائے تو والدین یہ تھوڑی کہیں گے کہ تمہارے لکھنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے، کیونکہ ٹیچر نے تو اپنا ایک اندازہ لکھا تھا کہ فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک اندازہ تھا فیوچر کا، وہ لکھ دیا اور ایسے ہوا. تو بچہ فیل ہوا اپنی مرضی سے، یعنی اپنی سستی و کاہلی سے. اس میں ٹیچر کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں اس کی سستی و کاہلی ہے، لیکن ٹیچر نے اپنا اندازہ لکھا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو قطعی علم ہے کہ کل کیا ہوگا. تو کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اسی معلومات کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ کل جو ہونے والا نہیں ہے اگر وہ ہو تو کیسا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. قرآن میں ہے نا کہ جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو بہت سارے جہنمی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اچھا کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو یہ پھر وہی غلط کام کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. یعنی ایسا ہونے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، دوبارہ نہیں بھیجے گا، وہ جہنم ہی میں رہیں گے. لیکن اللہ کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر بھیجا گیا تو کیا ہونے والا ہے، یہ کیا کرنے والا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، کل کیا ہونے والا اس کا علم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ تقدیر ہے. اس لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں سے یہی کچھ کروانا ہے، بلکہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے یہ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب اس میں جو دونوں چیزیں ہیں نا کہ کچھ چیز تو اللہ تعالیٰ کو کسی کو دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جو عمل کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، دنیا میں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے ہمارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہو، ہمیں ایسے ہی مل گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہو، یا ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں. لیکن لکھے ہوئے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. بطور خلاصہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں زیادہ بحث سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ذہن الجھنوں کا شکار ہو اور تقدیر پر بات کرتے ہوئے مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ جو کچھ بھی اچھائی آپ کو ملتی ہے، جو بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، آپ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اترائے نہیں کہ ہماری طرف سے، تو سمجھیے تقدیر پر ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس پہ صبر کریں، اس میں شکوہ شکایت نہ کریں. تو اگر ہم اتنا مینیج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو نعمتیں ملتی ہیں، جو خیر ملتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ صبر کریں، تو سمجھیے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. یعنی اتنا ہی سمجھ لینا اور اتنا ہی ذہن میں بٹھا لینا کافی ہے. بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
البتہ بات کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے تو چلو اور تفصیل سے بات کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تفصیل میں جانے کے بعد بھی اگر باتیں ایسا لگے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا چاہیے. بس اتنا کہ جو حدیث جبریل میں ہے کہ جو ہے تقدیر پر خیر ہی و شر ہی، خیر اور شر پر ایمان لانا ہے، یعنی خیر ملے تو بھی سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کچھ تکلیف آتی ہے تو بھی آپ صبر کریں. اس میں اس طرح کی باتیں نہ کریں میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، ویسا کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، بلکہ مجمل اجمالی طور پر اتنا ایمان رکھے تو انشاءاللہ کافی ہوگا. تو یہ چند باتیں تھی تقدیر سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آڈیو میں سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں. یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو، آپ کا سوال بامقصد ہو. آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم حضرت، میں یو ای سے بول رہا ہوں، محمد ساجد نام ہے میرا سوال یہ تھا کہ ماں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں بیٹوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا کتنا ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں بیٹوں کو کتنا ملتا ہے اور بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے. یہ محمد ساجد بھائی ہیں، ان کا سوال وراثت سے متعلق ہے، اور یہ فوت شدہ شخص کی جائیداد کو ترکہ بول رہے تھے. ترکہ طریقہ ہے، اصل لفظ طریقہ یعنی چھوڑا ہوا مال. تو کہتے ہیں کہ ماں فوت ہوتی ہے تو اس کے ترکے میں بیٹا اور بیٹیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اور باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ترکے میں اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں بیٹے اور بیٹیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے. تو دیکھیں قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 آیت 11-12 اور آخری آیت میں جو وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں وہ اصل میں جو رشتے بتائے گئے ہیں نا وہ مرنے والے سے رشتہ ہے، مرنے والا چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. جیسے یہ کہا گیا کہ بیٹے کا یہ حق ہے، تو اب بیٹا چاہے باپ کا ہو چاہے ماں کا ہو حق وہی رہے گا. اب جیسے یہ کہا گیا کہ بیٹی کا اتنا بنتا ہے تو بیٹی چاہے باپ کی ہو چاہے باپ مرنے والا ہو یا ماں مرنے والی ہو بیٹی کا وہی حصہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد کا حصہ کیا بتایا ہے، اولاد، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کا حق بتاتا ہے. تو اولاد اس جملے کے مخاطب کون ہے؟ ماں باپ دونوں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حق بتاتا ہے. یعنی تم باپ ہو اور مر گئے تو تمہارے بیٹا اور بیٹی کا یہ معاملہ ہوگا، اور اگر ماں ہے کوئی وہ مر گئی تو اس کے یعنی عورت مر گئی تو اس کے بیٹا اور بیٹی کا یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد کا حصہ کیا ہے کہ جو بیٹا ہوگا، میل ہوگا بیٹا، اس کا حصہ کتنا ہوگا؟ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. تو اگر باپ مرے گا تو یہی ضابطہ ہے، یہی رول ہے، اور ماں مرے گی تو اس کی جائیداد میں بھی بیٹوں اولاد کے ساتھ یہی رول ہے. تو اس میں یہ پوچھنا کہ ماں مرے گی تو بیٹا بیٹی کو کتنا، باپ مرے گا تو بیٹا بیٹی کو کتنا، یہاں ماں باپ کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہو مرنے والا. قرآن نے بیٹا بیٹی کا حصہ بتایا ہے. اب بیٹا بیٹی باپ کے ہوں ماں کے ہوں دونوں میں سے کوئی فوت ہونے والا ہو یہی رول اپلائی ہوگا. تو یہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ بیٹا کا اتنا حصہ ہے تو بیٹا چاہے باپ کا ہو چاہے ماں کا ہو، یعنی ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا ہو چاہے عورت مر گئی اس کا بیٹا ہو. قاعدہ قانون یہی ہے، ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا یوصیکم اللہ، سب کو مخاطب کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو کہا کہ تمہاری اولاد کا یہ حصہ ہے. تو اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے باپ اور بیٹے میں. دونوں کی جیسے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. تو یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ باپ مرے گا تو اسی کی جائیداد میں بیٹا بیٹی کا حصہ ہوگا، ماں مرے گی تو اس کی جائیداد میں بھی اس کے بیٹے بیٹی حصہ ملے گا. یہ ان کے ذہن میں نہیں آتا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گرچہ عام طور سے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں یعنی سگے ہوتے ہیں. ایک باپ مرا ایک شخص مرا اس کے بیٹا بیٹی ہیں، اور اس کے بعد ایک عورت مرتی ہے اس کے بیٹا بیٹی ہیں، لیکن وہ الگ ہیں، یعنی وہ اس باپ سے نہیں ہیں،
گرچہ اس کی شادی بعد میں اس سے ہو گئی لیکن اس کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی، طلاق ہوا یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا، کچھ بچے اس کے اور ہیں، اور یہاں اس نے شادی کیا اور یہاں بھی مان لیجئے 2 بیٹے ہیں، پہلے سے 2 بیٹے تھے، یہاں 2 بیٹے، یہ جو نیا آدمی نے شادی کیا اس کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں اس عورت سے، جس کے پہلے سے 2 بیٹے تھے، تو یہ آدمی مرے گا تو کہیں گے کہ اس کے 2 بیٹوں کا حصہ ہے، لیکن جب یہ عورت مرے گی تو اس کے 4 بیٹوں کا حصہ لگے گا، کیونکہ یہ پہلے سے اس کے 2 بیٹے تھے اور جب نئی شادی ہوئی تو یہاں بھی 2 بیٹے ہوئے، تو اس کی جائیداد 4 بیٹوں میں جائے گی، جبکہ باپ مرے گا تو اس کا صرف 2 ہی بیٹا۔ اب باپ کی جائیداد میں اس کی بیوی جو ہے، اس کے جو پہلے اولاد ہے، وہ یہاں حصے دار نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے جو بیٹا بیٹی کہا ہے تو وہ جس کے بھی بیٹا بیٹی ہوں گے اسی اعتبار سے ان کو حصہ ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ چاہے مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو، اس کے جو بیٹے ہوں گے، جو بیٹیاں ہوں گی، سب کو حصہ ملے گا اسی ضابطے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح بتاتا ہے کہ جو مذکر ہوگا، میل ہوگا، اس کا جو حصہ ہوگا وہ 2 لڑکیوں 2 فیمیل کے برابر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، i+TV پر دین کی باتیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ محترم صاحبان، ایک دینی مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر اس کا جواب دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ پر قسم کیا جائے تو طلاق ہوگی یا قسم؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ یہ بھائی صاحب نے طلاق کا مسئلہ پوچھا ہے، وہ بھی طلاق ثلاثہ کا، وہ بھی جو طلاق معلق کی جاتی ہے قسم، یعنی کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے، شاید ان کی مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے کہے کہ تو نے ایسا کیا تو تجھ کو 3 طلاق، تو یہ طلاق کے معلق اس طرح سے ہوتا ہے قسم سے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ علماء تو بھائی ایسی رائے رکھتے ہیں کہ طلاق کسی نے دیا، کسی طرح بھی دے دیا، ہو گئی طلاق، یعنی بڑا ہی عجیب و غریب موقف ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی حتیٰ کہ نشے میں ہے، حتیٰ کہ مجبور ہے، کسی بھی طرح سے اگر اس نے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہوتا نا، ڈرامے میں بھی اگر کسی نے ڈرامائی رول ادا کرتے ہوئے، ایکٹنگ کرتے ہوئے کسی نے طلاق بول دیا اپنی بیوی کو، ایسے کہہ دیا میری بیوی کو طلاق، حالانکہ وہ کہیں ایکٹنگ کر رہا ہے، اس میں بول دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ متشدد ہیں کہ ہر طرح کسی طرح سے بس منہ سے نکل گیا تو قصہ ختم ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، تو ان کی رائے کی روشنی میں تو طلاق ہو جائے گی، کسی بھی طرح طلاق دی جائے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے اس طلاق کے معلق کے بارے میں، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، کہ اگر کسی نے طلاق کو معلق کیا ہے، یعنی قسم کھائی ہے یا اس طرح سے کہا ہے جملہ کہ تو نے اگر ایسا کیا تو تجھ کو طلاق، تو اگر اس کا مقصد کیا ہو، اس کا مقصد دھمکانا ہو، ڈرانا ہو، تو طلاق نہیں ہوگی، ہاں قسم کا کفارہ وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کا مقصد طلاق دینا ہی ہو، جیسے وہ کہے کہ 1 مہینہ گزر گیا تو تجھ کو طلاق، تو اس کا اصل ارادہ یہی تھا، طلاق دینا ہی وہ چاہ رہا تھا، تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا، اس کا مقصد اس کو سدھارنا تھا، اس کو ڈرانا تھا، اس کو سمجھانا تھا، تو وہ اس پر اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ طلاق ہو جائے گی۔ یہ جو دوسری بات ہے، یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ پورے طور پر اس کی کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ پوری کیفیت لکھ کر کسی اپنے لوکل مفتی کے پاس جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی ساری بات رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہو۔ تو اس طرح کے جب مسئلے آئے نا طلاق کے، خلا کے، تو باقاعدہ آپ کو فزیکلی ملنا چاہیے مفتی سے، وہاں بیٹھنا چاہیے سامنے اور بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے سارے مسائل کو سمجھ سکے اور صحیح رائے دے سکے۔ آن لائن جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو اصولی باتیں رکھی جا سکتی ہیں، میں نے ایک اصولی بات رکھی ہے لیکن اسے آپ کے کیس پہ اپلائی نہیں کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے، میں نے ایک اصولی بات رکھی ہے، لیکن آپ کا کیس حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جائیں کسی لوکل مفتی کے پاس، اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، جب پوری طرح سے سمجھا لے جائیں گے، وہ سمجھ جائے گا، تب وہ کوئی مناسب رائے آپ کو دے سکتا ہے۔ آن لائن ایسے طلاق کا فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے اور نہ طلاق کا اس طرح سے فتویٰ لیا جاتا ہے، بس اصولی باتیں کچھ رکھی جا سکتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو امید ہے کہ یہ مشورہ اور یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ کسی بہن کا سوال ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میرا نام لکھا انہوں نے، میرا فلاں نام ہے اور میں بنگلور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا خواتین کو جو بچہ نہ ہونے کا آپریشن کراتے ہیں کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیے، بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے جو آپریشن ہوتا ہے، یعنی وہ سلسلہ موقوف کرتے بند کرتے ہیں، تو اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے ایسا مشورہ دیا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آج جو ہے صحت کے اعتبار سے بہت ساری عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر ایک مشورہ دیتا ہے کہ آگے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کو اور اطمینان کرنے کے لیے ایک سیکنڈ اوپینین لے لیں یا تھرڈ اوپینین لے لیں. اگر سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بند کرا دینا چاہیے تو بند کرا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اس ماں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور ماں کے لیے خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اور سارے بچے ہیں، سب کی دیکھ بھال کرنا ہے، بہت ساری اس کی ذمہ داری ہے. تو ایسے خطرناک موڑ پر اس کو نہیں کھڑا کر دینا چاہیے ماں کو. البتہ اگر اطمینان نہیں ہے ڈاکٹر کی بات پہ اور آپ 2-3 ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں اور 2-3 کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دقت نہیں ہے، بند کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں کرانا چاہیے. لیکن واقعی اگر ڈاکٹروں کی صحیح رپورٹ ہے اور صحیح مشورہ ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. صحت کو لے کر سنجیدہ رہنا چاہیے اور بلا وجہ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی مول نہیں لینا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں چاہ کر کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں. تو یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کریں. مجھے غصہ آتا ہے تو چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پاتی. تو دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک بہت ہی اہم چیز ہے شیطان سے پناہ مانگنا، استعاذہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان آدمی پڑھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی ایسے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، غصہ ہو گئے، ان کی رگیں پھول گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایک بات کہہ لیں تو ان کا غصہ رفع ہو جائے گا، اور بات یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو یہ ایک طریقہ ہے، اعوذ باللہ کہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھیں. تو یہ ایک طریقہ ہے غصے کو کنٹرول کرنے کا. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان ورگلا دیتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب بھی غصہ آئے کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ خاموشی اختیار کریں. جب غصہ آئے تو چپ رہنے کی کوشش کریں، یعنی آپ بات کرنا بند کر دیں. یہ بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے، بہت ہی کارآمد ذریعہ ہے. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی غصہ ہو فَلْيَسْكُتْ، تو خاموش ہو جائے. تو خاموشی بھی ایک علاج ہے، غصے کا علاج ہے خاموشی. آدمی خاموش ہو جائے. خاص طور سے عورتیں اگر وہ خاموش ہو جائیں، غصے وقت خاموش ہو جائیں تو بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں. لیکن عورتیں جب خاموش نہیں ہوتی ہیں تو معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے، اور یہ شوہر سے اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. ایک تیسرا علاج یہ کہ پرسکون ہونا، یعنی کھڑا ہے تو آدمی بیٹھ جائے تو غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر آدمی بیٹھا ہے غصہ آگے کھڑا ہو گیا تو اور غصہ بڑھ جائے گا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ خاموش ہو جائے اور کہیں جا کے بیٹھ جائے. اور اگر آس پاس دوسرے لوگوں اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو ان کی ذمہ داری کہ ایسے آدمی کو پکڑ کے بٹھا دے، اتنا سے بیٹھو، تھوڑا خاموش رہو، تھوڑا سا رک جاؤ، مت بات کرو، بیٹھ جاؤ. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون حالت میں آدمی آ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجیے، کچھ بتائیے اچھی بات. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو. تاکہ اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی کام کی چیز بتا دوں، کوئی وصیت کر دوں، اچھی چیز بتا دوں، تو یہ بتا رہا ہوں غصہ نہ کرنا. فردد ذلك مرارا قال لا تغضب. تو آدمی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ تم غصہ مت کرنا. بخاری کی روایت ہے. اس کے علاوہ غصے کی جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور غصہ نہ کرنے کے جو فوائد ہیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں تو انشاءاللہ غصہ کنٹرول ہوگا. ویسے ہی آدمی سوچے کہ غصہ کنٹرول ہو جائے تو مشکل ہے، لیکن اتنی ساری حدیثیں ہیں، اتنی ساری شریعت کی تعلیمات ہیں، ان پر آدمی عمل کرے گا تو امید ہے کہ وہ جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو. اسی طرح سے ایک اور بھی چیز ہے کہ آدمی وضو کر لے
वज़ू भी आदमी को थोड़ा सा ठंडा करता है, और भी कुछ करना चाहिए, गुस्ल कर ले, ठंडा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इन पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह गुस्सा कंट्रोल में होगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है और ये बहुत लंबा सवाल है, बड़ा लंबा सवाल है, तलाक से मुतल्लिक है। ये कोई शेख सरफराज साहब हैं, इनका सवाल है। तो देखें भाई, आपने इतनी तवील तहरीर लिखी है, माजरत के साथ कि हम आपको इसका जवाब यहाँ पे नहीं दे सकते, इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोकल आलिम के पास जाएं, आपके इलाके के जो आलिम हैं उनके सामने जाएं, अपना ये सारा मसला रखें, आपका क्या मसला है, फलां का क्या मसला है, फलां सन में ये हुआ, फिर इसके बाद ये इस पूरी कहानी जाके आप सुनाएं। अब यहाँ पे मैं क्या सुनाऊँ सबको आपकी पूरी कहानी, ये बेहतर मुनासिब नहीं लगता। तो आप जाएं किसी लोकल आलिम के पास, ये पूरी बात उनको बताएं, तो इंशाअल्लाह वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसमें अमल करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक भाई का सवाल है कि शेख, मेरा सवाल है, शादी का रिश्ता एक जगह किसी ने देखा, फिर जहाँ पे लड़का या लड़की देखा वो वहाँ पे हाँ या ना कोई जवाब दिए बगैर दूसरा रिश्ता देखना कैसा है। कहते हैं कि एक जगह हमने एक रिश्ता देखा, बातचीत चल रही है, तो उसको फाइनल किए बगैर दूसरी जगह जाके रिश्ता देखना ये कैसा है। तो देखिए, ये मुनासिब नहीं है। कहीं पर आपने बातचीत चल रही है आपकी, तो पहले उसको अंजाम को पहुंचाइए, या तो हाँ कीजिए या ना कीजिए, उसके बाद कहीं और तलाश कीजिए। वरना अगर आपको इत्मीनान नहीं हुआ, आपके सारे बैठे हुए, तो ये तो मुनासिब नहीं है कि एक जगह आपने देखा और जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कहीं और तलाश कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं और आपको बेहतर मिले तो आप उसको तर्क कर दें, तो वो आपके सारे बैठे रहेंगे, तो ये जो है मुनासिब बात नहीं है। ये एक तरह की खयानत है कि वो तो आप पे भरोसा किए हुए हैं लेकिन आप कहीं और सर्च कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। एक जगह का मामला ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप दूसरी जगह देखने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेख मेरा सवाल है, क्या बड़े भाई पर छोटे भाई के कुछ हुकूक हैं, जैसे निकाह वगैरह कराना वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि जो बड़ा भाई है, क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई का निकाह वगैरह कराए। देखिए, अगर बाप जिंदा है तब तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये अखलाकी एतबार से कह सकते हैं कि अगर बाप किसी तरह कमज़ोर है और बेटा थोड़ा मजबूत हो तो बाप का साथ दे, जिम्मेदारी बाप की है। छोटा बच्चा है तो उसकी शादी ब्याह कराना, बड़ा करना, ये यानी जवान होने तक, जब तक वो खुद कफील नहीं रहता, अपने पाँव पे खड़ा नहीं रहता, यानी मतलब जब बालिग नहीं हो जाता, तब तो बाप की जिम्मेदारी है। जवान हो गया, बड़ा हो गया, तब खुद की जिम्मेदारी है कि कमाए खाए, और अभी तक शादी नहीं किया तो खुद जाके शादी करे। लेकिन ये जब तक नाबालिग है, बालिग होता है, किसी लायक नहीं है, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सरपरस्ती करे, देखभाल करे। उसके बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता अगर बड़ा भाई आगे बढ़ के कुछ करे तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, तो भाई के लिए अगर बड़ा भाई कर रहा है तो ये बहुत सवाब का काम है, बहुत बड़े अजर का काम है। लेकिन ये तब, यानी जो हम कह रहे हैं कि बड़े भाई के लिए मुस्तहब है, ये तब जब बाप जिंदा। लेकिन अगर बाप फौत हो गया तो बड़े भाई पर ये वाजिब हो जाएगा, बड़े भाई का ये फर्ज हो जाएगा कि वो उसकी देखभाल करे। अगर एक ही भाई है तो एक से ज़्यादा भाई हैं और वो सब कमा रहे हैं, तो जितने भी कमाने वाले भाई हैं, सारे भाइयों पर यह फ़र्ज़ हो जाएगा कि छोटे भाई का खर्चा उठाएं। निकाह वगैरह का मामला, यानी अभी बालिग हुआ है, शादी करना चाहता है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई उसके पास खर्चा नहीं है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि उसे हर मोड़ पर उसका साथ दे। कभी भी उसे खर्चे की ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं कि आदमी निकम्मा है, कुछ करता रहता नहीं है और ये ज़िंदगी भर बैठा के खिलाते रहें, ये बात नहीं हो रही है। बात ये कि जहाँ वो मजबूर है, जैसे नहीं कमा पा रहा, उसके साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात होगी, किसी तरह से परेशान हाल है और उसे किसी वाजिबी खर्चे की ज़रूरत है, शादी के बगैर उसका मसला नहीं हल होने वाला, बहुत परेशान है, तो ये बड़े भाई जितने भी हैं उनकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी। यानी कभी भी वो पैसे का मोहताज होगा, जो लाजमी तौर पर उसको उसकी ज़रूरत है, तो बड़े भाइयों का ये फ़र्ज़ हो जाएगा, यानी इस्तेबाब नहीं बल्कि ये फ़र्ज़ होगा कि उसकी देखभाल करें। क्यों? इसलिए कि ये जो छोटा भाई है, ये अगर मान लीजिए मालिक हो गया पैसों का, कहीं से इसको पैसा मिल गया, मान लीजिए बाप ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बाद में कमा के अच्छा खासा करोड़ों बना लिया और शादी नहीं किया, या शादी किया भी था, इसकी औलाद नहीं थी, तो बड़े भाइयों का हिस्सा होगा इसकी विरासत में। और कुरान ने उसूल बताया, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कि जो वारिस होगा तो वारिस, जिसका वारिस होता है उसके खर्चे का जिम्मेदार होता है। तो चूंकि जो छोटा भाई है वो अगर शादी नहीं किया है, उसकी औलाद नहीं है, अगर वो पैसा कहीं से कमा लेता है बहुत ज़्यादा तो और मर जाता है, तो ये सारा पैसा ट्रांसफ़र होगा बड़े भाइयों को। तो जिस तरह से
छोटे भाई से बड़े भाइयों को मिल सकता है जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अगर इसको कुछ लेने की बात है, देने की बात है, तो भी बड़े भाई ही इसको देंगे। तो दोनों तरफ का मामला बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेना हो तो ले लेंगे, देना होगा तो नहीं लेंगे। तो अगर बच्चा छोटा है और बड़े भाई उसके वारिस हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनकी देखभाल करें। नाज़रीन, वक्त हो चुका है, यहीं पर प्रोग्राम खत्म करते हैं और आखिर में आपके सामने फिर वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिखकर। याद रहे, जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज में हो, आपका सवाल बामकसद हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज से बुराई मिटाने की कोशिश में i+ TV का साथ दें। UPI के जरिए डोनेट करने के लिए donate-ilm@ICICI पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।